اگر ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے ہوتے ہوئے وہ مسئلے حل نہیں ہو سکے جو الگ صوبے کے بعد حل ہو جائیں گے؟ تو صوبہ بننے میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کراچی والوں نے ایک امید باندھی تھی اس جماعت سے، اس کے بانیان سے، وہ کیوں اس امید کو توڑ گئے؟ میں اس کو نہیں مانتا. لوگوں کو خوف زدہ کیا اور علاقوں میں نو گو ایریا خود کریٹ کیے. سندھ کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے. تو کتنی مضبوط ہے اس وقت مہاجر قومی موومنٹ؟ الطاف حسین صاحب کی وکالت کرتے تھے، وہ لمحوں کے اندر انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی. دنیا نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر 26 کے بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز. آج ہم ایک مرتبہ پھر کچھ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. اور کراچی کی جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً کراچی کو اردو بولنے والوں کا شہر ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہاں پر اردو بولنے والوں کی جماعت کی نمائندگی ختم ہوتی چلی گئی، ان کی گروپنگ ہوتی چلی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جو ایک امیج برقرار تھا دیگر ملک کے اور شہروں میں، اس میں بھی خاصی حد تک تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی. کراچی کی سیاست میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے کراچی والوں پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ جو کراچی میں اردو بولنے والے لوگ تھے، اردو اسپیکنگ لوگ تھے، جو مہاجر آبادی تھی، وہ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ اور اس وقت موجودہ صورتحال جو ملک کی وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے کراچی میں ایک امید کی کرن نظر آتی تھی کہ جی مستقبل میں کراچی کو واقعی روشنیوں کا شہر بنتا ہوا دیکھیں گے، تو ایسا ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور آج بھی ہم کراچی کی سیاست کو اگر دیکھتے ہیں تو کراچی میں سیاست کوئی اور کر رہا ہے. کراچی والے آج بھی منتظر ہیں کہ کوئی آئے کراچی کو اون کرے اور جو کراچی والے تھے ان کو اون کرتا ہوا نظر آئے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بڑی اہم شخصیت ہیں. اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ کراچی کو اون کیا جاتا تھا، کراچی کے باقاعدہ طور پر ایک کراچی والوں کے لیے ایک باقاعدہ جماعت تھی جو کراچی سے لے کے اور ایوانوں تک پہنچی، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ سینٹ ہو، وہاں پر نمائندگی کی گئی کراچی والوں کی. لیکن اب نہ صرف یہ کہ ہمیں اس جماعت کے مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ دھڑے بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے گروپس مختلف ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کی، جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں تبدیل ہو گئی، دیگر اور اس میں چھوٹی بڑی تنظیمیں بن گئی ہیں. لیکن جو مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس کا جو نظریہ تھا، اس کی جو سوچ تھی، وہ اس وقت کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ کیا وہ کراچی میں اب بھی موجود ہے؟ کیا کراچی والے جانتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ رول کر سکتی ہے، ان کو اون کر سکتی ہے، مسائل ان کے حل کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے بڑی مشکل سے مینیج کیا ٹائم. سب سے پہلے مجھے بتا دیجئے، مہاجر قومی موومنٹ سے جس طرح ہم نے بات کا آغاز کیا، تو جو منشور تھا، جو مقصد تھا اس جماعت کے قیام کا، وہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ وہ کیوں جو ہے وہ بدل گیا؟ اور جو کراچی والوں نے ایک امید باندھی تھی اس جماعت سے، اس کے بانیان سے، وہ کیوں اس امید کو توڑ گئے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا منشور تو وہی ہے جو 1978 میں اے پی ایم ایس او کے زمانے میں ہم نے بنایا تھا. اور اس کے بعد جب مہاجر قومی موومنٹ بنائی تو جو منشور تھا وہ آج بھی ہمارا وہی منشور ہے. متحدہ قومی موومنٹ بنی، ان کے منشور میں یقیناً تبدیلی ہے. اور یعنی جو مہاجر عوام کی امیدیں جو وابستہ تھیں وہ متحدہ بننے کے بعد پوری نہیں ہوئیں. جو ہمارے مطالبات تھے ماضی میں، ان مطالبات سے روگردانی کی گئی، اور جس کا نتیجہ ہے آج کہ سب تقسیم ہے. مہاجر قومی موومنٹ نے اس مہاجر نظریے کو، مہاجر تحریک کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اور لوگوں کو مہاجر نام پر دوبارہ سے متحد کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا پروگرام ہے 26 کو، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے، جو میں نے لوگوں کا جو مختلف جگہوں پہ میں نے وزٹ کیا اور لوگوں کے میں نے جذبات دیکھے، تو جو 26 کو جلسہ ہے وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ سندھ کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے. مہاجر کمیونٹی کو ایک مرتبہ پھر گیدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل انشاءاللہ، اور بہت بڑی تعداد میں جمع ہوں گے. تو جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے، بالخصوص جس طرح ہم مہاجروں کی بات کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر اسی مضبوطی میں وہ آ سکیں گے جس طرح سے جب اے پی ایم ایس او کی بات کی گئی یا مہاجر قومی موومنٹ کی بات کی گئی، جو منشور دیا گیا. آپ اس وقت کسی اور پوزیشن میں تھے، اس وقت آفاق احمد ایک فرد واحد کی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، اور جو اور دیگر آپ کے تنظیم کے ساتھی تھے وہ دیگر گروپس کے ساتھ چلے گئے، کچھ اور جماعتوں میں چلے گئے، اپنی جماعتیں انہوں نے بنا لی. تو کتنی مضبوط ہے اس وقت مہاجر قومی موومنٹ؟ اچھا، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی گروپ کو لیں گے نا، تو تمام کے تمام لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کچھ لوگوں کو ذمہ داریوں سے ہٹانے کا، اور کچھ لوگ اپنے طور پر کوئی راہ متعین کر لیتے ہیں اپنے لیے.
تمام جماعتوں میں یہ پروسیس ہوتا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے کچھ ساتھی اس وقت موجود نہیں ہیں, لیکن میجورٹی پارٹی کے ساتھ ہے. اور میں نے کچھ دیر پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ اس تحریک کا بڑا اعزاز ہے کہ اس تحریک سے لوگوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو لمحوں کے اندر انہوں نے وفاداریاں تبدیل کیں. دنیا نے دیکھا ہے کہ جو ایک طویل عرصے تک الطاف حسین صاحب کی وکالت کرتے تھے, وہ لمحے بھر کے اندر ٹھاکر کے لے جانے پہ وفاداریاں تبدیل کیں. لیکن لوگوں نے یہاں پر مہاجر نظری سے جو جڑے تھے, انہوں نے سیاسی مخالفین کے بدترین مظالم بھی جھیلے, ریاستی مظالم بھی جھیلے, جیلیں بھی کاٹی, لیکن وہ نظریے سے انہوں نے انحراف نہیں کیا اور وہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اس تحریک کا اعزاز ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم قوم کو دوبارہ سے متحد کریں گے. صحیح. آفاق صاحب, کتنے دروازے کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن واپس آپ کے ساتھ اس تحریک میں شریک ہونا چاہیں؟ سیاست میں کبھی بھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کون کس موقع پر گیا, اور اس کے لیے اگر فیصلے کرنے ہیں تو وہ پارٹی کے جو کیبنٹ ہے, مرکزی کابینہ ہے, وہ مشترکہ طور پر حالات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے گی. لیکن جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں, جو کبھی ہماری تحریک کا حصہ نہیں رہے, یعنی ہمارے مہاجر قومی موومنٹ کا حصہ نہیں رہے, اور بعد میں لوگوں نے متحدہ کو جوائن کیا, انہیں نہ آفاق کے بارے میں پتہ تھا, اس لیے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو دشمن ہمیں بتا کر ہم سے دور رکھا گیا, ملنے نہیں دیا, لوگوں کو خوف زدہ کیا اور علاقوں میں نو گو ایریا خود کریٹ کیے تاکہ ہم سے لوگوں کا ملنا جلنا نہ ہو, انٹریکشن نہ ہو. تو اب جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اس میں لوگ ظاہر ملے بھی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلا کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا وہ غلط تھا. تو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے تو میں نے درخواست کی ہے کہ وہ واپس اپنے اصل پلیٹ فارم کی طرف آئیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر 26 کے بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. صحیح. 26 کا جو آپ کا پروگرام ہونے جا رہا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض گشت ہو رہی ہے بلدیاتی قانون, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, تو کیا کوئی اہم کردار ادا کرتا نظر آئے گا آپ کا یہ جلسہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے؟ کوئی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, ایک مرتبہ موقع دیں گے شہر کی سربراہی کا؟ دیکھیے, یہ ساری کوششیں تو ہم مستقل کرتے ہی رہے ہیں اور تمام جماعتیں کر رہی ہیں, چاہے انہیں مطلب کسی بھی نام سے لوگ پکارتے ہوں. متحدہ میں جس طرح آپ نے کہا مختلف گروپس ہیں, لیکن تمام کے تمام گروپس ہیں. بلدیاتی جو ابھی قانون بنا اس کی مخالفت کی, ہم نے بھی اس کو رد کیا کہ یہاں کے شہری عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے. جو ان کے دعوے ہیں کہ وہ شہری علاقے کے مفادات میں ہیں, جو ان کا قانون ہے, میں اس کو نہیں مانتا. اگر وہ واقعی سنسیئرلی اس شہر کے مفاد میں یا شہری عوام کے مفاد میں, مطلب میں پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مہاجر عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ کریں گے, لیکن اگر وہ شہری عوام کے مفاد میں بھی فیصلہ کریں تو کراچی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے, اور جو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مہذب معاشروں میں, تو مہذب معاشروں میں تو جو شہر کا انفراسٹرکچر بنانے والے ادارے, شہر کا انفراسٹرکچر کو مینٹین رکھنے والے جتنے ادارے ہیں, وہ سب میئر کے ماتحت ہوتے ہیں. ایون پولیس تک ماتحت ہوتی ہے. یہاں پولیس کو میئر کے ماتحت کرنا ممکن ہے صوبائی گورنمنٹوں کے لیے, وہ پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو, آسان نہیں ہے. لیکن کراچی کے جو ادارے ہیں, جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA ہے, یا ملیر ہے, ملیر MDA بنا ہوا ہے, یا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ سب جو لوکل گورنمنٹ کا سربراہ ہو یا جو اس شہر کا بلدیاتی سربراہ, اس کے ماتحت ہونی چاہیے. ہم سے ظاہر ہے جس بات پر اختلاف لوگوں کا ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ, یہ سندھ گورنمنٹ اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے اور ان کی سروسز سندھ گورنمنٹ میں ایبزارب کرنا چاہتی ہے. اس کے اوپر اگر ہم ایگری بھی ہو جاتے ہیں تو پھر سندھ گورنمنٹ کے جو ادارے سندھ گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے, LDA, MDA, KDA, واٹر بورڈ, یہ سارے بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے اس کو مینٹین رکھنے والے ادارے, یہ تو میئر کے ماتحت ہونے چاہیے. تو اگر وہ سنسیئرلی کچھ شہر کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر سندھ گورنمنٹ کو یہ ادارے
ان کے ماتحت کرنے چاہیے. لیکن ایسا کبھی بھی کیا نہیں جائے گا کیونکہ شاید ماضی میں جو میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ ظاہر ہے یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. جو یہ جلسہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی فیوچر کے لیے رائے متعین کرے گا. ہم لوگوں سے رائے لیں گے کہ جس طرح میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آقا تبدیل کرنے کی جدوجہد کا ہم حصہ بننا نہیں چاہتے کہ یہ ہٹ کے کوئی اور ہمارے سر پر مسلط ہو. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان کے تمام علاقوں میں چاہے وہ اور تمام صوبوں میں چاہے صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو, وہاں پر جو ہمارے ہاں مغرب زدہ جمہوریت ہے اس میں ظاہر ہے کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہیں, اتفاق رائے پہ نہیں ہوتے. صحیح. اگر کثرت رائے پہ فیصلے ہو رہے ہیں تو اگر ہمیں کم گنا گیا ہے اور ہم اسمبلیوں کے اندر نمبر کے اعتبار سے کم ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. تو اس جبر کی ریاست میں ہم آقا تبدیل کرنے کی بجائے پھر اس نظام سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. وہ ہم اس جلسے کے اندر لوگوں سے رائے لیں گے اور جلسے میں اگر لوگوں نے ہماری اس سوچ کی سپورٹ کی تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم اس سسٹم کے اندر جو جان بوجھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں اس شہری عوام کے خلاف ان پر ہم احتجاج کرتے رہیں اور اپیل کرتے رہیں. اس کی بجائے پھر ہم ظاہر اس جبر کے نظام سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آفاق صاحب, الگ صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے مہاجروں کے لیے یا اردو اسپیکنگز کے لیے, تو اس الگ صوبے کے بن جانے سے یا جب بھی بات کی جاتی ہے اس کی زیادہ تکلیف پیپلز پارٹی کو ہی اس پہ ہوتی ہے کہ سندھ دھرتی کی تقسیم قبول نہیں. لیکن اگر ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے ہوتے ہوئے وہ مسئلے حل نہیں ہو سکے جو الگ صوبے کے بعد حل ہو جائیں گے اردو اسپیکنگز یا مہاجروں کے؟ دیکھیے, اگر اربن ایریاز کے اوپر آپ الگ صوبے کی بات کرتے ہیں اور آپ کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح باقی صوبوں کو ایتھنک بیسس کے اوپر جو کریشن صوبوں کی ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پنجاب پنجابیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سرحد صوبہ جس کا نام تھا تو کیونکہ تمام صوبوں کی شناخت علاقائی قومیتوں کے حوالے سے ہے تو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی قانون بنایا اور سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا ان کی قومیت کے حوالے سے. تو واحد ہم ہی ہیں نا جن کے پاس اپنا صوبہ نہیں ہے. اگر ہم بھی صوبائی اسمبلی حاصل کرتے ہیں تو باقی قومیتوں کی طرح ہم بھی اقتدار میں حصے دار بننا چاہتے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ. اس صوبہ تو انہوں نے گلگت بلتستان بھی بنایا لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن میں اس کا پروویژن ہے نہیں. صحیح. تو اگر کراچی کو ایک الگ صوبہ بنا دیں گے, میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, اربن ایریاز کی بات کر رہے ہیں آپ, اربن ایریاز کا ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے. دیکھیے یہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے, مطلب اس کو آپ آفیشلی اگر ریکگنائز کر کے اور ایک اسمبلی دے دیتے ہیں تو آلریڈی بنا ہوا ہے. اربن ایریاز دیکھیے پورے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر کہیں اربن اور رورل ایریاز کی ڈویژن نہیں ہے. بھٹو نے کی تھی نا, اور بھٹو نے اربن ایریاز کے لوگوں کو رورل ایریا کے لوگوں سے الگ سمجھا. انہوں نے ایک الگ ایتھنک اکائی تسلیم کیا اور ان کی قابلیت سے خوفزدہ تھے اور جو پسماندہ علاقے تھے دیہی علاقے کے ان کو انہوں نے کوٹا سسٹم کے ذریعے ان کی ترقی کے خواب دیکھے اور انہوں نے میرٹ کا قتل کیا. اربن ایریاز کے خلاف انہوں نے کوٹا سسٹم مسلط کیا. تو جب آپ نے اربن ایریاز کی باؤنڈریز ڈکلیئر کر دیں, اس میں ایریاز مینشن ہے, تو جب آپ اربن اور رورل ایریاز کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور سب سندھی نہیں ہیں تبھی تو ظاہر ہے آپ نے کوٹا سسٹم رکھا جو ڈسکریمنیشن ہے ایتھنک بیسس پر ہے نا. تو پھر صوبہ بننے میں کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کراچی کی اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے کہ وہ ہر حکومت میں بھی موجود ہوتے ہیں, حصہ بھی ان کا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کراچی جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بے اختیار ہیں کہ اختیارات کے باوجود کراچی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے؟ میرا خیال ہے اگر اختیار نہیں ہے تو مطلب اپنی تنخواہیں لینے کی بجائے ان کو باہر آ جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ چند ووٹوں کی وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے. اگر یہ مینڈیٹ بھی اپنے بلبوتے پر لیا گیا ہوتا اور عوام نے ووٹ دیے ہوتے اور کسی کی بخشش میں یہ سیٹیں نہ ملی ہوتی, کسی کے مرہون منت یہ سیٹیں نہ ہوتی, تو آپ اس کے حکم کا انتظار کیے بغیر علیحدہ ہو جاتے.
لیکن ظاہر ہے کہ آپ ان کے حکم کے بغیر الگ نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے آپ اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں لیکن آپ نے قوم کے مفاد میں کچھ نہیں کیا۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اسمبلی یہ کیبنٹ کا حصہ بھی رہیں، منسٹریاں ان کے پاس، اور پھر آپ کے ووٹوں کے اوپر حکومت چل رہی ہے۔ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان نے مسلط کر دیا اور آپ گورنمنٹ میں موجود ہیں، تو آپ کا کردار کیا رہا؟ اس شہر میں آپ لوگوں کی ملازمتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے تھے، صوبائی گورنمنٹ آپ کے خلاف ہے، صوبائی گورنمنٹ کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، مان لیا درست ہے، آپ تو وفاقی گورنمنٹ کا حصہ تو ہیں، آپ کے ساتھ جو ناانصافیاں جو ظلم ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ہی آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں تو صوبائی اسمبلی یا صوبائی گورنمنٹ میں ایک نوکری نہیں ملتی، وفاق کم سے کم ہمارے آنسو پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ملازمتیں دے دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اگر یہ کہیں وہ بے اختیار ہیں، اور ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی کہا گیا کہ ہم بے اختیار ہیں، اگر بے اختیار آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی تنخواہ لینے کی بجائے وہ چھوڑ کے آ جانا چاہیے اس کو۔ صحیح سر، کچھ عرصے پہلے ایک نئی جماعت پاک سرزمین کا وجود جو ہے وہ عمل میں آیا اور یہ کہا گیا کہ شاید اردو بولنے والوں کے لیے ایک ایسی نئی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ نہیں کردار ادا کر سکے، وہ اس جماعت کے ذریعے کروایا جائے گا۔ لیکن پھر ہم نے بلدیاتی الیکشنز کے دوران بھی ان کی تمام تر سچویشن دیکھی، ہم نے جو 2018 کے الیکشنز تھے اس میں بھی ان کی صورتحال دیکھی، کچھ ایسا ان کو رسپانس ملا نہیں کراچی والوں کی طرف سے۔ تو کیا مقصد تھا آخر اس جماعت کے قیام کا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ کیا کردار نظر آتا ہے کراچی کی سیاست میں پی ایس پی کا؟ پی ایس پی والے جواب دیں گے، اس کا بھی نہیں پتہ۔ چلیں آپ کے جلسے کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ دروازے کبھی بھی سیاست میں بند نہیں ہوتے اور آپ نے سب کو شرکت کی دعوت دی ہے کہ جو ہمارے نظریے کو میں نے تسلیم کرتا ہے، عوام کو دعوت دی۔ عوام کی میں بات کر رہی ہوں، تو کراچی کے علاوہ بھی کیا باہر سے جس طرح اربن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کے جلسے میں شرکت کے متمنی ہیں، آنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ کیا بات لے کر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اندرون سندھ سے بھی جو شہری علاقے ہیں، حیدرآباد ہے، ٹنڈو آدم ہے، ٹنڈو جام ہے، میرپور خاص ہے، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے۔ صحیح، بالکل۔ بہت شکریہ، آفاق احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور قیمتی وقت ہے آفاق صاحب کا، تو خاصی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہم نے کوشش کی کہ ہلکی سی کراچی کی سیاست کو تھوڑا سا ڈسکس کریں، موجودہ سینیریو میں جو حالات چل رہے ہیں، جو صورتحال ہے سیاسی طور پر بھی، خود کراچی والے اس وقت جس طرح سے جن حالات سے دو چار ہیں اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیوں آخر کراچی کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اردو اسپیکنگ یا مہاجروں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ ان مسائل سے باہر نکلنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔